بشرا انصاری کو کون نہیں جانتا. ان کو پاکستان کی سینئر اور پرانی ترین اداکاراؤں میں شمار کیا جاتا ہے. اتنی عمر ہونے کے بعد بھی ان کا مزاج نہایت ہی شوخیوں، چھل چھل اور لڑکیوں والا ہے. بشرا انصاری یہ تسلیم کرنے کو شاید تیار ہی نہیں ہوتی کہ ان کی جوانی کا دور اب گزر چکا ہے. اکثر ٹی وی شوز پر بھی بشرا انصاری نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ اب بھی جوان ہے. اس بات کو بشرا انصاری کا خود اعتماد ہی سمجھ لیجئے. اگر شوبز انڈسٹری کی بات کی جائے تو دن بدن بڑی بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں. کہیں پر کسی کے رشتے بن رہے ہیں تو کہیں پر کسی کے رشتے ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں جب سائرہ اور شیروز کی علیحدگی اور طلاق کی خبریں منظر عام پر آئی تو مداحوں میں تشویش پھیل گئی کہ آخر شوبز کی جوڑیوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. دونوں کے مداحوں کو کافی دھچکا لگا کہ آخر ان کی پسندیدہ ترین جوڑیوں میں علیحدگی کیوں ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی اداکارہ آمنہ شیخ اور محب مرزا کے درمیان علیحدگی کی خبریں سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ گئی اور اب بشرا انصاری کی طلاق کی خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے. مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم بشرا انصاری کے ان اخلاق سے گرے کامنٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ان کی جانب سے اماں کو پڑی. ویورز، اماں کے ٹائٹل سے شہرت پانے والا جس کا ریئل نام مومن علی منشی ہے اور وہ ایک یوٹیوبر ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پر مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ ویڈیوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنے چینل پر اماں ٹی وی اور میں کے نام سے ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا جس میں وہ اپنی والدہ لبنہ فریاد کے ساتھ مختلف ڈرامہ پر اپنی ریویوز دیتے ہیں. لبنہ فریاد جو کہ اماں کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اپنی منفرد انداز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی اور بہت ہی کم عرصے میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہوئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اماں نے کچھ دن پہلے بشرا انصاری کے تحریر کیے ہوئے ڈرامے پر انتہائی فنی انداز میں ریویو دیا اور ڈرامہ سیریل زیبائش کے کچھ سین پر پیروڈی کرتے ہوئے بھی نظر آئی. ڈرامہ سیریل زیبائش میں ہمیں پہلی دفعہ زارا نور عباس اپنے شوہر اسد صدیقی، آسماء عباس اور خالہ بشرا انصاری کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتی نظر آ رہی ہے. یاد رہے کہ ڈرامہ سیریل زیبائش کی رائٹر بشرا انصاری ہے جو کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں خود بھی ڈرامے میں اداکاری کرتی نظر آ رہی ہے. بشرا انصاری نے اپنے ڈرامے سے متعلق لبنہ فریاد کے ریویو سننے کے بعد ایک نفرت بھرا ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہمارے ڈراموں پر کتنا برا وقت آ گیا ہے کہ چیپ اور لو کلاس لوگ ہمارے ڈرامے کے بارے میں یہ فضول قسم کے کمنٹس دے رہے ہیں. انہیں اس فیلڈ کے متعلق کیا نالج ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرح کے پنڈو سٹائل کو کیوں دیکھتے ہیں. یہ چیپ کمنٹری ہے. اگر آپ کو ڈرامہ پسند نہیں تو مت دیکھو، مگر اس طرح کے گھٹیا کمنٹس مت کرو. پاکستانی ڈراموں کی اداکارہ اور ڈائریکٹر بشرا انصاری نے اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا تب ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس خود کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اور وہ ان سے حسد کرتے ہیں، یعنی کہ جیلس ہوتے ہیں. تب ان کے منہ سے صرف اور صرف جہالت ہی نظر آتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو عقل دے اور عزت کی روٹی نصیب کرے. کسی کے مستقبل کو برباد کرنا، اپنی کمائی کرنا حرام ہے. مومن علی منشی جو لبنہ فریاد کے بیٹے ہیں، انہوں نے بشرا انصاری کے اس نفرت امیز ٹویٹ کے جواب میں کہا، معاف کیجیے گا بشرا جی، مگر آپ کی ٹویٹ قابل نفرت ہے. کسی کی موت کی دعا کرنا، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ آپ کے ٹی وی شو کو پسند نہیں کر رہا، ایک بہت مایوس کن بات ہے.
پاکستانی اداکارہ بشرا انصاری کو اس ٹویٹ کے بعد کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو صرف پنجابی بولنے پر پینڈو بولنا درست نہیں۔ لبنہ فریاد نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے تحریر کردہ ڈرامے پر فنی ری ایکشن دیا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا، اور جیسے کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہر انسان کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے، اس معاملے میں لوگ لبنہ فریاد کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ #I stand with اماں کافی عرصے تک ٹویٹر کا ٹرینڈ بنا رہا، اور لوگوں کا خیال ہے کہ بشرا انصاری کو اپنے اس رویے پر معافی مانگنی چاہیے۔ مگر دوسری جانب اگر سوچا جائے تو بشرا انصاری نے ایک طرف ٹھیک بھی کیا، کیونکہ ایک سیریل کو لکھتے لکھتے اور اس کی شوٹنگ کو کمپلیٹ کرتے کرتے انسان کو کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ڈرامے کے اسکرپٹ کو تیار کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور پھر جب ڈرامے کی شوٹنگ کا مرحلہ آتا ہے تب ایک ایک لائن پر ایکٹ کرنا کافی مشکل ترین کام ہے۔ جب اتنی ساری محنتوں اور کوششوں کے بعد ڈرامہ ریلیز ہوتا ہے اور ان کو لائک کرنے کے بجائے اگر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تب انسان کو غصہ تو کیا، رونا بھی آ جاتا ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بشرا انصاری پاکستان کی دی لیجنڈ اداکاروں میں سے ٹاپ پر ہے۔ انہوں نے کئی عرصے تک شوبز انڈسٹری میں اپنے شائقین کی خدمت کی، اور کئی عرصے تک بشرا انصاری کی دوسری شادی تنقید کا نشانہ بنی رہی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 63 سال کی عمر میں شادی کے اس اقدام کو بشرا انصاری کو زیب نہیں دیتا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس بشرا انصاری نے مارننگ شو کی ہوسٹ فرح سعدیہ کے پہلے اور سابق شوہر کے ساتھ شادی کی تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اداکارہ اپنی ذاتی لائف کے بارے میں پبلک میں بات نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ شیئر کرتی ہے۔ ایک طرف وہ اچھا بھی کرتی ہے، کئی لوگ انہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو کئی کم ظرف لوگ انہیں نیچا دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، اسی طرح بشرا انصاری 63 سال کی عمر میں شادی کر کے اس بات کو واضح کیا اور ایک مثال قائم کر دی کہ شادی کے لیے بھی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان جب چاہے اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح کر سکتا ہے۔ بشرا انصاری کے بارے میں کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت مزاحیہ ہے، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو نہایت ہی خوشی اور اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیتی ہے۔ شوبز انڈسٹری کے ستاروں کی لمحہ بلمحہ اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو پختون کلب کی ہر نئی آنے والی اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ پاکستان کی دی لیجنڈ اداکارہ بشرا انصاری کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو اس عمر میں دوسری شادی کرنا زیب دیتا ہے یا نہیں؟ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں آپ کی پسندیدہ ترین ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اس ویڈیو کے متعلق کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔